اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں شروع کی 5 آیات سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم۔ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اور یہ حرف مقطع ہے، اور یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اور مقطعات اس لیے کہتے ہیں قطع سے ہے، اور قطع کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الگ الگ ہونا۔ تو چونکہ یہ الفاظ کچھ مرکب ہیں، کچھ مفرد حروف آئے ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف کو الگ پڑھا جاتا ہے، لام کو الگ پڑھا جاتا ہے، اور میم کو الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی جو کل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 29 صورتیں 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، اور ان کو یہ کل تعداد میں 14 ہیں۔ بار بار چونکہ کچھ ایسے ہیں جو الف لام میم جیسے سورہ بقرہ میں شروع ہے، تو آگے بھی اور صورتوں میں بھی الف لام میم سے آغاز ہوا ہے، تو تکرار کے ساتھ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، لیکن تعداد میں یہ کل 14 ہیں۔ جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کا ہا یا عین صاد، تا ہا، تا سین، تا سین میم، یا سین ہا میم عین سین کاف، صاد کاف اور نون۔ یہ آپ لوگ بھی قرآن پاک کو کھول کر دیکھ سکتے ہو، اور اس میں یہ تعداد کاؤنٹ کر سکتے ہو کہ 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اور یہ الفاظ ہیں، یہ حروف مقطعات تعداد میں کتنے؟ 14 ہیں۔ جی، آغاز سورہ بقرہ کا کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم سے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کا کیا کہنا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور راز یہ ان کے معنی سے آگاہ کر دیا ہو۔ زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں ان کے معنی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا مفہوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جی، دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک اسم اشارہ ہے، لفظی مطلب اس کا ہے وہ، کیونکہ یہ اشارہ بعید ہے۔ اسم اشارہ ایک اشارہ قریب ہوتا ہے اور ایک اشارہ بعید۔ جب دور کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں اشارہ بعید، اور جب قریب کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں اشارہ قریب۔ مثلاً آپ کے قریب کوئی چیز پڑی ہے تو آپ کیا کہو گے؟ یہ، تو یہ کون سا ہو گیا؟ یہ اشارہ قریب۔ اور اگر آپ کے دور آپ نے اشارہ کرنا ہے کسی چیز کی طرف تو آپ کہو گے وہ۔ تو یہ جو ذالک ہے، یہ عربی گرامر کے مطابق اسم اشارہ بعید ہے۔ الکتاب، اب ایک کتاب ہوتی ہے عام کتاب، لیکن جب الف لام لگ جائے تو وہ خاص کتاب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسم معرفہ۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ وہ خاص کتاب، یعنی کہ کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی طرف۔ تو آغاز کیا ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، لا کا مطلب نہیں، ریبہ شک، فیہ فی میں، اور ہی اس میں ہی اب ضمیر ہے، کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر؟ کتاب کی طرف، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ھدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راہ بتلاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، للمتقین۔ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لام جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے۔ متقین کے لیے، متقی سے ہے، متقی پرہیزگار شخص کو کہتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے کو، تقوی رکھنے والے کو، جو اللہ جو کہے وہ کرے، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جائے، ہر اچھا کام کرے اور ہر برے کام سے باز آ جائے، یہ متقی کی صفت ہے۔ تو ویسے عام لفظوں میں ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا، بہت سارے معنی ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ راستہ دکھاتی ہے پرہیزگاروں کو، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، راہ بتلاتی ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تو
پیچھے صراط مستقیم کا سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی نا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے سارے کا سارا قرآن پاک جو ہے، جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو وہ سارے کا سارا سیدھا راستہ قرآن پاک میں ہمیں مل جائے گا قرآن پاک پر عمل کرنے سے۔ اور اس میں جو ہے سب سے پہلے آغاز ہی اس بات پر کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ آگے قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے ہے۔ جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یا متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، کیا صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو ہدایت کے مفسرین کہتے ہیں کہ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو ہوتا ہے تمام نوع انسان کے لیے، بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی، یعنی کہ وہ خود بخود فطرت میں ایک ہدایت شامل کر دی گئی۔ مثلا اگر آپ چیونٹی کو دیکھتے ہو تو چیونٹی ایک راستے پہ چل رہی ہوتی ہے، تو یہ ہدایت اس کے ذہن میں کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ تو یہ ایک ہدایت کا ایک درجہ ہے جو ہر کسی کے لیے، یعنی ہر انسان کے لیے اور ہر طرح کے حیوانات کے لیے اللہ نے یہ ہدایت دی۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ مومنین کے لیے، اس سے پھر اوپر کا درجہ ہے، اور پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ مقربین خاص کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہے۔ تو اس طرح ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ نہیں تو یہ جو اس میں ہم قرآن پاک میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ، تو یعنی کہ ایک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے، چاہے وہ انسان ہے اور چاہے وہ حیوان ہے۔ اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ کئی مقامات پر اللہ فرماتا ہے نا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تو وہ ہدایت کے دوسرے درجے اور تیسرے درجے ہیں، یعنی کہ جو مومن ہوتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کے اور قریب آنے کے لیے اور زیادہ نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت خاصہ ہے۔ اور اسی طرح یہ متقین کی بھی یہ جو یہاں پر ذکر ہے یہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، یعنی تیسرے درجے کی ہدایت کا ذکر ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت ہر بندہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک اس میں غور و غوص نہ کرو، جب تک اس کو ہر وقت پڑھو نہیں، جب تک اس کو کلام اللہ نہیں سمجھو گے، جب تک یہ نہیں سمجھو گے کہ جو لفظ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور دل کی گہرائیوں سے جب اس کو سمجھو گے تو پھر آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہی کھلتے جائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جی آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہ جو آیت نمبر 2 ہے نا کہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ پرہیزگار کون ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس اگلی آیت میں جواب دے دیا ہے کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ان دیکھی چیزوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وا کا مطلب اور یقیمون، وہ قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وا کا مطلب اور، مما 2 لفظ ہیں، من اور ما، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، رزقناہم 3 لفظ ہیں، رزق دینا، نا ہم نے، یہ ضمیر ہے، اور ہم ان کو، یہ بھی ضمیر ہے، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ینفقون نفقہ سے ہے، اور نفقہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ متقی لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں، اور ان میں پہلی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ اندیکھی چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جانتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اندیکھی چیز پر ایمان ہے، ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا متقی لوگوں کا سب سے پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب چونکہ جیسے ہی کوئی ایمان لاتا ہے، جیسے ہی کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس پر سب سے پہلے جو فرض عائد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ارکان اسلام کا جو ہے وہ دوسرا اہم ترین رکن ہے کہ نماز قائم کرنا۔
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और फिर जो रिज़्क हमने उनको दिया। अब कोई शख्स ये ना समझ ले कि जो रिज़्क है वो मेरा अपना है, नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहा है जो रिज़्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। अब ये तीसरी सिफ़त जो है वो मुत्तकी लोगों की बताई गई है, और मुत्तकी लोग वाकई ये समझते हैं कि जो कुछ दिया है ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है, और उसको फिर वो बेदरेग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बताया है वैसे ही खर्च करते हैं। और इसमें अब क्या आ जाता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह भी इसमें आ जाता है। और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में सदक़ात, एक तो वाजिबी सदक़ात होते हैं और एक नफली सदक़ात होते हैं। उन वाजिबी सदक़ात में जो है वो ज़कात आ जाती है, ज़कात, सदक़ात, खैरात, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वल्लज़ीन, और जी, आयत नंबर 4, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम यूक़िनून। पहली आयत, इस आयत में तीन मुत्तकी लोगों की तीन सिफात बताई गई थी कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, यानी ज़कात देते हैं, यानी सदका खैरात करते हैं। और अब वल्लज़ीना युमिनूना, बा का मतलब और अल्लज़ीना, जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बीमा बे साथ, मा जो उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका इला की तरफ, और का आप, इला जो है ये हर्फ जार है और का जो है ये ज़मीर है, ज़मीर हाजिर, इलैका आप की तरफ, वा और मा जो उनज़िला नाजिल किया गया, मिन से, कबलिका, कबल 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 पहले को कहते हैं, इससे कबल, आप लोग उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, का आप से पहले। और फिर वो लोग हैं जो आप पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। इससे क्या मुराद हुई? इससे मुराद ये हुई कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ वो कुरान पाक पर भी ईमान लाते हैं मुत्तकी लोग, और जो आपसे पहले, यानी अल्लाह ताला ने जो आपसे पहले नाजिल किया उस पर भी वो ईमान लाते हैं। ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि हर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले हर नबी पर हमने ईमान भी लाना है, और उस नबी की किताब पर भी हमने ईमान लाना है, लेकिन अमल जो है वो हमने सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर करना है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई किताब कुरान पाक पर अमल करना है। तो इस आयत से मुराद क्या है कि मुत्तकी लोग, यानी कि उनकी ये चौथी सिफ़त ये है कि वो जो पहले आसमानी किताबें नाजिल हुई थी उन पर भी वो ईमान लाते हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान पाक पर भी ईमान लाते हैं। और ये जो पाँचवीं सिफ़त उनकी है, वह बिल आखिरात हुम यूक़िनून, वाह का मतलब और, बिल आखिरत, बे का मतलब साथ, अल आखिरात आखिरत, आखिरत कहते हैं बाद में आने वाली चीज़ को। दुनिया के मुकाबले में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दुनिया आर्जी चीज़ है, आखिरत दायमी चीज़ है, दुनिया के बाद जो है वो आखिरत आएगी। हम वो युक़िनून यकीन रखते हैं, व बिल आखिरात हम युक़िनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ये उनकी पाँचवीं सिफ़त है। अब कुरान पाक में सूरह बकरा के आगाज़ में ही मुत्तकी लोगों की सिफ़ात बता दी गई हैं। नंबर 1 सिफ़त, वो गैब पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, वो नमाज कायम रखते हैं। नंबर 3, वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। नंबर 4, वो आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं और कुरान पाक पर ईमान लाते हैं। व बिल आखिरात हुम यूक़िनून, और पाँचवीं सिफ़त जो है उनकी, वो आखिरत पर ईमान लाते हैं। ये मुत्तकी लोगों की सिफ़ात हैं। कोई आपसे पूछे कि मुत्तकी कौन है, तो कुरान पाक के मुताबिक आप लोग इसका जवाब दो कि मुत्तकी ये लोग होते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, फिर अल्लाह ताला ने उन पर और इनामात फरमा दिया, और क्या फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, उलाइका यही वो लोग हैं, अला पर, हुदन हदायत पर, मिन से, रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। बिल्कुल शुरू में ये है ना कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जो है वो मुत्तकी लोगों के लिए हदायत है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये लोग ये वाले काम करते हैं तो फिर
یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے، فلاح پانے والے کامیابی حاصل کرنے والے، مراد کو پہنچنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے اعلان فرما دیا ہے کہ جب یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یہ لوگ کتب سماوی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ لوگ، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے رائے ہدایت پر ہیں، اور پھر یہ لوگ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ تو اب حقیقی فلاح جو ہے وہ کس چیز میں جو ہے، وہ حقیقی فلاح کس چیز میں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے جب خوف رکھو گے، اور خوف کر کے، یعنی کہ متقی تبھی بنیں گے نا جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے خوف میں آ کر اللہ یہ جانو گے کہ اس ہر کام کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس میں حقیقی فلاح پھر وہی شخص پا لیتا ہے، حقیقی معنوں میں کامیاب بھی وہی شخص ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابی و کامرانی کے راستے کھول دیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔